السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي قتادة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس رواه البخاري ومسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ حضرات محترم سامعین گرامی، برادران اسلام، ہمارے گزشتہ درس میں مسجد میں داخل ہونے اور مسجد سے باہر نکلنے کی جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کا بیان گزر چکا، اور ہمارے موجودہ درس حدیث مبارکہ میں تحیۃ المسجد یعنی مسجد میں داخل ہونے، باوضو حالت میں داخل ہونے اور مسجد کا شکرانہ ادا کرنے، شکرانے کے طور پر 2 رکعتیں تحیۃ المسجد ادا کرنے کے بارے میں یہ حدیث مبارکہ بیان کی جا رہی ہے۔ اور تحیۃ المسجد کے بیان سے پہلے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل مفتی محمد اظہر کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ہمارے فیس بک پیج محمد اظہر کو بھی ضرور فالو کریں۔ ہمارے آج کے درس میں تحیۃ المسجد کے عنوان پر یہ حدیث مبارکہ جس میں یہ تحیۃ المسجد کا موضوع بیان کیا گیا ہے، یہ عنوان بیان کیا گیا ہے، تو مضمون کیا ہے؟ وہ حدیث مبارکہ کا مضمون یہ ہے، عن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو اس کو چاہیے کہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھے۔ صحیح البخاری اور صحیح مسلم نے اس حدیث مبارکہ کو بیان کیا ہے، اور علماء کرام نے اس حدیث مبارکہ میں جو تشریح بیان فرمایا کہ مسجد کو اللہ تعالیٰ سے ایک خاص نسبت ہے، اور اسی نسبت سے اس کو خانہ خدا، بیت اللہ، خدا کا گھر کہا جاتا ہے۔ اس لیے اس کے حقوق اور اس میں داخلہ کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ وہاں جا کر بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کی جائے۔ یہ گویا بارگاہ خداوندی کی سلامی ہے، اس لیے اس کو تحیۃ المسجد کہتے ہیں۔ تحیہ کے معنی سلامتی کے ہیں، لیکن یہ حکم جمہور ائمہ کے نزدیک استحبابی یعنی کہ مستحب عمل ہے، اور مستحب کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے تو ثواب ملتا ہے، عمل نہ کیا جائے تو کوئی پکڑ اور گناہ نہیں ہے۔ تو یہ مستحب عمل پسندیدہ عمل ہے، گویا کہ یہ کرنا چاہیے، فائدے کی بات ہے، نہ کرے تو کوئی گناہ، کوئی زبردستی، کوئی ظلم، کوئی جبر، کوئی پکڑ کی بات نہیں ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں جو مزید اس کی تفصیل بیان فرمائی، اس حدیث مبارکہ میں صراحتاً حکم ہے کہ تحیۃ المسجد کی یہ 2 رکعتیں مسجد میں بیٹھنے سے پہلے پڑھنی چاہیے۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ مسجد میں جا کر پہلے قصداً جان بوجھ کر بیٹھتے ہیں، اس کے بعد کھڑے ہو کر نماز کی نیت کرتے ہیں۔ معلوم نہیں یہ غلطی کہاں سے رواج پا گئی ہے، حالانکہ حدیث مبارکہ میں بالکل صراحتاً حکم ہے کہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھیں، لیکن بعض لوگ ایسی غلطی جان بوجھ کر کرتے ہیں، اور اس حدیث مبارکہ، صحیح حدیث مبارکہ شیخین کی روایت متفقن علیہ، اس کے بالکل برخلاف کرتے ہیں۔ مولا علی قاری رحمہ اللہ تعالی علیہ
کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اب سے 4 صدی پہلے ان کے زمانہ کے عام مسلمانوں میں بھی یہ غلطی رائج تھی۔ اور اگلی حدیث مبارکہ بھی اسی عنوان پر ہے۔ عن کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يقدم من سفر الا نهارا في الضحى فاذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه رواه البخاری و مسلم۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ سفر سے واپسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن ہی میں چاشت کے وقت مدینہ میں تشریف لاتے، ضحیٰ یعنی چاشت کے وقت تشریف لاتے اور پہلے مسجد میں رونق افروز ہوتے تھے اور وہاں 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد وہیں کچھ دیر تک تشریف رکھتے تھے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم شیخین کی متفقن علیہ روایت۔ علماء کرام نے فرمایا کہ دوسری بعض حدیثوں میں یہ تفصیل آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپسی میں آخری منزل عموماً مدینہ طیبہ کے قریب ہی فرماتے تھے، جس کی وجہ سے مدینہ طیبہ میں یہ اطلاع ہو جاتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں مقام پر ٹھہر گئے ہیں اور کل صبح تشریف لانے والے ہیں، یعنی رات کو وہاں رہتے اور پھر صبح کو پھر علی صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس منزل سے روانہ ہو کر کچھ دن چڑھے یعنی چاشت کے وقت مدینہ طیبہ میں رونق افروز ہوتے تھے اور سب سے پہلے سیدھے اپنی مسجد مبارکہ میں تشریف لاتے تھے، گویا گھر والوں کی ملاقات سے پہلے ہی بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو کر اس کے حضور میں یہ ہدیہ عبودیت پیش کرتے تھے، وہاں جا کر عبادت فرماتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر اس کے بعد بھی کچھ دیر مسجد ہی میں تشریف رکھتے تھے اور مشتاقان زیارت کے جتنے بھی لوگ مشتاق ہوتے تھے، شوق رکھنے والے، وہیں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی سعادت حاصل کرتے تھے۔ یہ تھا مسجد کے تعلق کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ۔ اللہ تعالی ہم امتیوں کو اس کی روح کو سمجھنے اور اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے یوٹیوب چینل مفتی محمد حضور کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں۔ جزاکم اللہ حسن الجزاء فی الدارین خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔